کاریگر ایک چیز بنائے بڑی محنت سے، دوسرا شخص اس کے سامنے ہی اس کی کاریگری کا انکار کر دے، وہ کہے یار کتنا پاگل ہے تو، اتنا بد دماغ بد عقل انسان ہے، اتنی محنت سے میں نے یہ چیز بنائی ہے اور تو نے 1 منٹ میں انکار کر دیا۔ اس نے اتنے ناز و نخرے سے اپنے معبود کو نور بنا کر بھیجا، اس 2 ٹنگی ملا نے نور کا انکار کر دیا، کہا میں نے بھیجا ہے تو سمجھو مسلمانی اسی کی جھولی میں ہے، اسلام اسی کے سینہ میں ہے جو میرے آقا کو نور بھی مانتا ہے بشر بھی مانتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضور کی اصلیت نورانیت ہے، بشر یہ تو لباس ہے، بس آپ سے اور مجھ سے یہ باتیں پہنچانے کے لیے حضور نے بشریت کا لباس پہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ورنہ اصلیت کیا ہے؟ نور۔ اصلیت کیا ہے؟ نور۔ بولو سارے، اصلیت کیا ہے؟ نور۔ نور والا آیا ہے۔ کتنی میں نے آپ کو آرام سے تحقیق سے بات سمجھائی ہے، اب بھی اگر کوئی زبان نہیں کھولے تو کتنے کھولے گا پھر زبان؟ گلی گلی پھرو گے پھر سیاست واسطے، انہاں نہیں تے گلی کھولنی ہے، کوئی ڈنڈا کیوں لگا ہوتا پیچھے جی؟ سارے پڑھیں، نور والا آیا ہے، 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 نور والا آیا ہے۔ قرآن میں خود رب نے فرمایا ہے، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور والا، نور والا آیا، نوری نوری تلوے ہیں، کیسے پیارے جلوے ہیں، نوری نوری تلوے ہیں، کیسے پیارے جلوے ہیں، چاند جن کے جلووں کی بھیگ لینے آیا ہے، چاند جن کے جلووں کی بھیگ لینے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، جبرائیل نے فرمایا ہے، نور والا فرمایا لوگو او میری طرفوں تواڈے وال نور آیا ہے، او فرمان والا رب بھیجن والا رب، او کلن والا رب، او بے ایمانی ہوے گا، بے ایمانی ہوے گا، بے ایمانی دی انتہائی ہوے گی جیڑا سن کے اللہ دا قرآن، پڑھ کے اللہ دا قرآن، سن کے اللہ دا فرمان، پھر بھی دل چے گل رکھے نہیں صرف بشرے بشرے بشرے، پتہ چلیا جیڑا قرآن دے مطابق عمل نہ کرے او نہ مومن ہو سکتا ہے، نہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے، نہ وہ اللہ دا بندہ ہو سکتا ہے، باویں مکہ جاوے باویں مدینے جاوے، او باویں نمازاں پڑھے باویں روزے رکھے، جو مرضی
پوری کرے. او مسلمانوں، او بزرگوں توجہ کرو. فرمایا میرا بندہ، میرا تابعدار، میرا برگزیدہ بندہ ہے وہی جیڑا میرے حکم نو مننے، جیڑا میرے حکم دا پرچار کرے، جیڑا میری نعمتاں دا پرچار کرے، جیڑا میرا شکر بجا لائے، وہی میرا بندہ ہے. وہ نافرمان فاسق وہ بندہ ہے جیڑا اللہ دے حکم نو نہیں مندا. الحمدللہ ساڈے بزرگاں سانو دسیا ہے، او سلف الصالحین نے دسیا ہے. حضرت ابوبکر دی صداقت بولی، عمر فاروق دی عدالت پہ بولی، عثمان غنی دی حیا پہ بولی، مولا علی دی شجاعت بولتی ہے، امام حسین کربلا دی سر زمین چ بولے. وہ کائنات گواہ ہے میرا محمد نور بن کے آیا ہے. اجے سارے نہیں بولے، او کو بولو سبحان اللہ. نور آیا ہے. کیا آیا ہے؟ نور آیا ہے. قرآن میں آیا، قرآن پاک لفظ ہے نور، اور آگے کہا روشن کتاب. جی روشن کتاب. حالانکہ یہ رمز کو بدلنے کے لیے نا اللہ والے اس کو سمجھیں گے اس بات. نور بمانا روشنی، نور اجالے کو کہتے ہیں، روشنی کو کہتے ہیں. اور نور کا ایک معنی حاضر ہے. نور کا ایک معنی کیا ہے؟ لائٹ جل رہی ہے، اس سے آپ کو روشنی آ رہی ہے. اب کیسی سوچ ہے، بندہ کہے لائٹ ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، لیکن جو روشنی دے رہا ہے وہ حاضر نہیں ہے. جی اگر وہ حاضر نہیں ہے تو روشنی کس چیز کی ہے؟ آپ بلب کو اتار کے باہر لے جائیں، ایک کمرے میں بلب لگا ہوا ہے، آپ اس کو اتار کے باہر لے جائیں، اس کو اس جگہ سے غائب کر دیں. کیا کر دیں؟ توجہ کریں ذرا. اس لیے لوگ بات سنتے نہیں، بات کو سمجھتے نہیں. بعد میں کہتے ہیں مولوی اپنے کو بڑھائی کر. سنو میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. یا بڑی لائٹ حاضر ہے تو روشنی حاضر ہے. اب ایک بندہ روشنی کو حاضر تو مانتا ہے، لیکن جس ذات سے جس چیز سے روشنی آ رہی ہے اس کو کہیں حاضر نہیں ہے. تو اگر وہ حاضر نہیں ہے تو روشنی رہے؟ روشنی اس کا مطلب ہے کائنات روشن ہے، کائنات روشن ہے. اور روشنی بمانا نور ہے. مطلب ہے روشنی ہے، نور ہے. نور ہے تو ذات موجود ہے، ذات موجود ہے. ذات نہیں تو میں نے پہلے بتا دیا صفت نہیں، صفت جڑی ہوتی ہے ذات کے ساتھ. میں بول رہا ہوں، یہ بولنے والی آواز صفت ہے، میں ہی نہ ہوں تو آواز ہے. ٹھیک ہے. کائنات روشن ہے، روشنی بمانا نور ہے، اور نور بمانا حاضر. نور ہے مطلب ہے ذات بھی ہے. اب یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ میں نے نور بھیجا ہے، میں نے نور بھیجا ہے، یہ جو قرآن کی آیت اب ہے، قرآن حاضر ہے کہ غائب ہے؟ بولو تو صحیح ہے. قرآن میں جو آیت ہے وہ حاضر ہے کہ غائب ہے؟ حاضر ہے. تو قرآن میں یہ آیت حاضر ہے، اور اس میں جو لفظ نور ہے
وہ حاضر ہے، اور جب تک نور حاضر ہے ذات بھی حاضر ہے۔ فرمایا محبوب میں نے تجھے نور بنا کر بھیجا ہے، کیا مطلب؟ جب تک یہ کائنات چمکتی رہے گی تیری ذات اندر موجود رہے گی، تیری ذات اندر موجود رہے گی۔ اللہ کیسی بات ہے، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اندھے ہو کے بندہ قرآن پڑھے تو کیا نظر آنا؟ ایک ہے یہ آنکھ، ایک ہے دل کی آنکھ۔ دل کی آنکھ جب کھلتی ہے تو یہ علم آنکھ کے ذریعے قلب میں جاتا ہے، پھر عشق مصطفیٰ قلب میں جاتا ہے، محبت مصطفیٰ قلب میں اترتی ہے، دل میں۔ تو اگر یہاں تعصب ہو، جی تعصب ہو تو تعصب ہو تو وہ بات اچھی، اگرچہ جتنی مرضی اچھی ہو تو اچھی نہیں لگے گی۔ آئے آئے آئے، اور لوگوں کیوں الجھن نہیں ہے بھائی، اس مسئلے میں کوئی الجھن نہیں ہے، قرآن ہے۔ اگر کوئی حدیث کا مسئلہ ہوتا تو الجھن ہوتی ہے ہی قرآن، اور سیدھا لفظ ہے۔ فرمایا میں نے بھیجا ہے اپنی طرف سے، تمہاری طرف کیا بھیجا؟ نور بھیجا ہے، روشن کتاب بھیجی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میرا محمد نور ہے اور قرآن لے کر آیا ہے، نور بن کر آیا ہے۔ اب یہ نص قطعی ہے، یہ کیا ہے؟ نص قطعی۔ نص قطعی کا مطلب ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ یہ قرآن ہے کہ میرے آقا نور ہے، توجہ کرے ذرا۔ قرآن کا انکار کفر، نص قطعی کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں نہیں مانتا کہ نماز فرض ہے، کافر ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو پوچھو اس شخص سے کہ حضرت اگر قرآن میں نماز کی فرضیت کا انکار کرو تو کفر ہے، تو قرآن میں نورانیت مصطفیٰ کا انکار کرو تو پھر بھی کفر ہے۔ پھر بھی کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ قرآن میں ہے، نص قطعی ہے کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ نور بنا کر بھیجا ہے، اور نورانیت حضور کی اصلیت ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نورانیت میں اصلیت ہے، بس لباس بشریت کا پہنا دیا گیا، کیوں؟ تاکہ اس کے جلوے نظر آئے۔ دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، کتنے ہزار سال یہ نور اللہ کے ہاں دور کرتا رہا، دور کرتا رہا، چلتا رہا۔ اب اللہ کی چاہت نے چاہا، اللہ کی چاہت نے چاہا، تو اگر آپ سمجھدار ہیں، یک طرفہ چاہت ہو تو چاہت نہیں ہوتی، یک طرفہ چاہت ہو تو چاہت نہیں ہوتی۔ ایک چاہت کو چاہنے کے لیے دوسرے کا ہونا ضروری ہے، دوسرے کا ہونا، بولیے دوسرے کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ کریں اس بات پہ، آخری بات ہے، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے میں جس چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں پہلے اس کو چاہتا ہوں، پہلے اس کی مجھے چاہت پیدا ہوتی ہے، اس چاہت سے پھر ارادہ بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے؟ ارادہ بنتا ہے۔
جب ارادہ بن جاتا ہے تو پھر تیسری جگہ میں کہتا ہوں کن ہو جا، تو فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب نور مصطفیٰ دور کر رہا ہے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں یہ پہلے یہ بیان کروں گا، سیاستہ کی حدیث ہے، دور کر رہے ہیں وہ، نور دور کر رہا ہے اللہ کے ہاں۔ اب اللہ کی چاہت نے چاہا، توجہ کریں، اللہ کی چاہت نے چاہا۔ اب اس بات کو ایک طرف رکھیں، دوسری طرف ملا کا اعتراض رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین بنائی گئی، کوئی کہتا ہے سب سے پہلے عرش بنا، کوئی کہتا ہے سب سے پہلے آسمان بنا، نور مصطفیٰ بعد میں بنا، حضور تو 40 سال کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب سوال ہے قرآن سے، آپ سے سوال ہے قرآن سے کہ رب فرماتا ہے میری چاہت نے چاہا، تو کلیہ قاعدہ گرامر کے لحاظ سے یہ کلیہ قاعدہ ہے، چاہت کو چاہنے کے لیے یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہو، جس چاہت نے چاہا، بھائی کس کو چاہا؟ رب فرماتا ہے میری چاہت نے چاہا، کس کو چاہا؟ جواب آیا میری چاہت نے نور مصطفیٰ کو چاہا تو میں نے کائنات کو پیدا کر دیا۔ یہ سورہ یاسین کا درس ہے مولوی صاحب، یہ سورہ یاسین ہم روزانہ پڑھتے ہیں، آئے آئے، اور یہ بات بھی سورہ یاسین کے اینڈ پہ رکھی۔ اس کے علاوہ لفظ یہ الفاظ قرآن پاک میں اور جگہ بھی آتے ہیں، میرے رب کی چاہت نے چاہا۔ اب دیکھیں، رب نے چاہا میں زمین بناؤں، تو اس نے ارادہ کیا، کن کہا۔ بھائی سوال ہے کس کو کہا؟ وہ جو کن ہے وہ کن کیا ہے؟ فرمایا اللہ جس چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، جس چیز کو بنانے کا اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ اس چیز سے کہتا ہے کن۔ اللہ اس چیز سے کہتا ہے کن، تو جب کن سے پہلے بقول ان کے اگر کن سے پہلے ہی کچھ نہیں تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ آہا بول ذرا سبحان اللہ۔ اگر زمین سے پہلے نور مصطفیٰ نہیں ہے، اگر عرش سے پہلے نور مصطفیٰ نہیں ہے، قرآن سے میں دلیل دے رہا، قرآن سمجھا رہا ہے، اگر کائنات سے پہلے، وجود کائنات سے پہلے میرے آقا کا نور نہیں تھا، تو مولوی صاحب بتاؤ یہ کن کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہ کون تھا کن؟ بزرگ بولتے ہیں یہ رمز کیا سمجھیں، اوے شدہ مدہ زیرہ دبنا سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمزاں پائیاں۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے کسی خاص کے پاس جانا پڑے گا، جس کی تار مولا علی سے جڑی، پھر عثمان غنی سے، پھر عمر فاروق سے، پھر ابوبکر صدیق سے، پھر میرے آقا سے۔ وہ جواب دے کے کہتے ہیں صوفیہ بولے صوفیہ، اور سب سے بڑا بر صغیر میں صوفی الاصفیاء، جس کو کہتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر، سارے پڑھے، نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ حضرت غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بہجت الاسرار، اگر میرے دور میں، میرے وقت میں اگر داتا علی حجویری ہوتے تو میں یوں نہ کہتا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، نا، بلکہ میں کہتا کہ علی حجویری کا قدم میری گردن پر ہے۔ تم حدیثیں اس سے جا کے پڑھتے ہو جو اندر سے خوش ہے،
تم ان کی سنتے ہو جن کو پتہ ہی نہیں، اور جن کے پاس بزرگوں کی خوشبو ہی نہیں ہے، جن کے پاس اللہ کے ولیوں کا پیار ہی نہیں ہے، اور جن کے پاس محبت والی بات ہی نہیں ہے، اور جن کے پاس عشق کی داستان ہی نہیں ہے۔ پوچھو اس سے جو جب بات کرے بلال حبشی کی تو ترنم میں آنکھیں نم ہو جائیں، اور ایسے کرنی سے پوچھو تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ بات جب صوفیہ سے پوچھی گئی وہ کون تھا جس کو کن کہا جا رہا ہے، تو جواب آیا زمین بنانی تھی تو کہا کن، نور مصطفیٰ سے کہا اے میرے محبوب کے نور کن ہو جا، تو نور مصطفیٰ سے زمین بنا دی گئی، نور مصطفیٰ سے ہی کائنات کو بنا دیا۔ تو اصلیت کیا ہے؟ نور مصطفیٰ۔ اصلیت کیا ہے؟ اب آخری بات، یہاں لوگ مغالطے میں ہیں، اگر کوئی سرکار کے بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ کوئی فرشتہ نبی نہیں بنا، انسان ہی نبی بنے، تو میرے آقا بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یوں کہا جائے کہ نبی فقط بشر ہیں تو پھر یہ جو وحی کا تعلق ہے، وحی کا یہ جو ربط کلام ہے اللہ کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیونکہ بشریت میں اتنی طاقت نہیں، مٹی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ عرش معلیٰ کی سیر کر سکے، تو اللہ سے فیض لینے کے لیے اللہ نے نبوت میں دو درجے رکھے ہوتے ہیں، ایک بشریت والا، ایک نورانیت والا۔ نورانیت آگے ہے، بشریت اس کے تابع ہے، نورانیت ادھر سے لیتی ہے، بشریت مخلوق میں تقسیم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آخری بات، اگر یوں ثابت کرنا شروع کر دے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میرے آقا ہیں ہی نور یا ہیں ہی بشر، یہ بھی ایک بات آپ کو بتا رہا ہے، اس لیے اس بات پہ مناظرے مت کرو، بحث نہ کرو، ترازو رکھے ہوئے ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ، بھائی کیوں نہیں؟ ذات مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ بقول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق خود فرماتے کہ میں جگہ جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، ایسے مرحلے، ایسے لمحات آتے تھے کہ عقل ادراک عاجز آ جاتی ہے، اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، حضور کی شان کتنی ہے، حضور کا عالم کیا ہے، یہ رب ہی جانتا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات سے، سورۃ الرحمن میں لکھا ہے، سورۃ الرحمن میں، کہ کسی جن اور انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ یہ روئے زمین سے مخلوق سے باہر جا سکے، باہر اس سے باہر نکل سکے، کسی میں طاقت نہیں۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی میں طاقت نہیں، کسی جن میں، کسی انسان میں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ اس مخلوق سے نکل کے اوپر کیسے چلے گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانیت کے مسئلے میں آپ نے رکھنا ہے، فرشتے ان کا وجود ہی نور ہے، ان کا وجود ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اور فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ کون ہے؟ حضرت، اب جلدی جلدی کریں، حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو جب جبریل علیہ السلام حضور کو حرم پاک سے لے کے جب عرش معلیٰ کی طرف گئے، تو جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، تو جبریل علیہ السلام رک گئے،
جبریل علیہ السلام رک گئے. حضور فرماتے جبریل آگے بھی میرے ساتھ چلو. کہا اے اللہ کے نبی میری پرواز بس یہاں. بھئی نورانیت فرشتوں کا بادشاہ اور 24 گھنٹے اللہ کی نورانیت کے انوار میں رہنے والا، جس میں براہ راست اللہ کے انوار و تجلیات برستے ہوں، اس کی پرواز سدرۃ المنتہا پہ جا کے بس ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. تو آپ جانتے ہیں ہمارے آقا تو اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں. جب یہ بات آتی ہے تو پھر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈولن دی. کوئی سارے کہو کوئی اللہ کوئی مثل نہ ڈولن دی. چپ کر میرے علی تھے جان نہیں. میرے آقا کا مقام بس ہم اس لیے تھوڑا مدح بیان کرتے ہیں تاکہ حضور کی شان بیان کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اللہ ہمارے درجات بلند کرے. اس لیے ہمارے آقا کا بڑا مقام، بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.